سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 82 آیات کی تفسیر ہو چکی، اب 83 سے 88 آیات ان کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ جو بیان ہوگا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاری ہی کی۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو بدی لائے بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہیے۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم امید نہ کرتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی، تو تم ہرگز کافروں کی مدد نہ کرنا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو نہ پوچھ۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر کے جاؤ گے۔ یہ جو ہوا اس کی ترجمہ، اور اب میں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 83 سے 88 آیات۔ فرمایا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت تو ان کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے۔ یہ پہلے قارون کا ذکر ہو رہا ہے، جو تکبر جس نے کیا اور اس کو زمین میں جو ہے وہ دنسا دیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کیا۔ تو اب ذکر ہے کہ جو تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کے برعکس جو ہے تو، اور زمین میں فساد، وہ فساد بھی کرتا تھا، تکبر بھی کرتا تھا۔ تو یا فرعون جو ہے اس سے پہلے ذکر ہوا جو فساد بھی کرتا تھا، تو یہ ان کے برعکس کہا کہ وہ لوگ جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے اور آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ بے حد آخرت کا یاد رکھنا یہ ماسٹر کی ہے، ایمان کی ماسٹر کی جو ہے وہ سمجھے کہ وہ آخرت کو یاد رکھنا ہے، قیامت کو، اور جزا اور سزا۔ جب بھی آدمی برا کام کرتا ہے اگر پختگی ہو، اتنی پختگی ہونی چاہیے کم از کم جتنا ہمیں موت کا یقین ہے کہ موت آئے گی، اتنا ہی اگر آ جائے کہ آخرت میں بھی حساب اور جزا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، ہم حاضر ہوں گے سامنے، تو بڑا مشکل ہے، پھر گناہ کرنے بہت مشکل ہو جائے گا، اور نیکیاں کرنی بڑی آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ
آخرت گھر یعنی جنت تو انہی کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے اور آخرت کے گھر کو یاد رکھتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آخرت اگر یاد رکھیں گے تو پرہیزگاری کی زندگی ساتھ ہی ہے کہ وہ بھی اختیار کرتے ہیں، اور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر یعنی زیادہ، کئی 10 گنا کہتے ہیں یا 700 گنا کہتے ہیں، یعنی نیکی جو لے کے آئے گا ایمان کے ساتھ اور یعنی اچھی نیت کے ساتھ جس نے نیکیاں کی ہیں ان کو ان کا بدلہ زیادہ دیا جائے گا، بڑھا دی جائیں گی ان کی نیکیاں۔ مگر جو بدی لے کے آئے گا اور بد لوگ جو ہیں برے کام، ان کو اتنا ہی بدلہ اس کو سزا دی جائے گی جتنا برا کام ہے۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے ہی دے نیکیوں کا بدلہ بڑھا کے، اور اللہ تعالیٰ برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ ایسا آتی ہیں، جب بھی آتی ہیں تو دعا کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لیا کرے، یہ بھی اجر ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی جہاں بھی جس قسم کی آیت آتی ہے اسی قسم کا اللہ تعالیٰ کو جواب بھی ساتھ دے۔ بے شک اللہ نے آپ اور امت پر بھی قرآن فرض کیا، یعنی اس کی تلاوت و تبلیغ اور اس کے حکام پر عمل فرض کیا۔ اللہ آپ کو پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ امت کو بھی کہ قرآن جو ہے فرض کیا، اس کی تبلیغ، اس کو سمجھنا، اس کی تلاوت، اس کو پھر دوسروں تک پہنچانا یہ فرض ہے، اور پھر اللہ لے جائے گا جو ہے وہ جہاں لے کے جانا ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے بعد میں حضوری۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بشارت بھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں جب چوراہا آیا کہ ایک طرف مدینہ کا راستہ ہو گیا، ایک طرف واپسی کا راستہ بھی تھا یہ مکہ کی طرف، تو اس جگہ پہنچے تو بڑی خواہش ہوئی ہو، کیونکہ حضور پاک کو مکہ بہت پسند تھا، تو بہت اس وقت ان کو تکلیف و دکھ کہ ہم مکہ کے راستے کو چھوڑ کے تو مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو پھیر کے لے جائیں گے جس جہاں آپ کی آپ خواہش کر رہے ہیں، یعنی مکہ جانے واپس بعد میں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں کو ملا کے دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ روایات میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کی خواہش کو آپ دوبارہ مکہ میں لے جانے کی پوری کرے گا، لوٹائے جانے کی پوری کرے گا۔ یہ آیات روایات کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوران نازل ہوئی، جبکہ نبی مکہ مکرمہ چھوڑنے پر رنجیدہ تھے۔ معاد کی تفسیر قیامت یا جنت سے بھی کی گئی ہے، جیسے میں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماؤ کہ میرا جاننا میرا رب جانتا ہے جو میں لایا، اور وہی ہدایت اور حق ہے، جو میں لے کے آیا ہوں ان کو بتاؤ وہی حق ہے اور وہی ہدایت ہے، تم سمجھو نہیں سمجھو مگر سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور میرے لیے اس کا اجر و ثواب وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب کہ مشرکین گمراہی میں ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں، اور مشرکین جنہوں نے نہیں ماننا چاہے، ایمان نہیں لا رہے، تو پھر ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ آیت کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو معاذ اللہ کہتے تھے کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی تصدیق کرتے، ان کے حق وہ الٹا انہی کو ہی کہتے تھے، نہیں آپ بھی نعوذ باللہ مختلف باتیں جھوٹ کا بھی کہہ دیتے تھے، اور آپ کے جادو ہوا ہے، آپ کہیں سے لکھوا لاتے ہیں آیتیں، اور یہ مختلف قسم کی۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا ان کی باتوں پہ، اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ آپ کو وحی ہونے پر بالکل معلوم نہیں تھا، کہ آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو ایک دن پہلے بھی وحی ہونی ہے کہ نہیں، تو ان کو یہ بھی سمجھاؤ کہ یہ وحی آپ کی خواہش سے نہیں آئی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کو بھی ایسے اچانک ہی آئی، تو آپ پہ بھی ایسے ہی اچانک آئی۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو مجھے پہلے سے ہی پلاننگ ہوتی ہے اس کی کہ مجھ پہ وحی آنی ہے، تو میں نے بتایا ہوتا لوگوں کو۔
تو یہ تو ایسا تو ہے نہیں۔ اور ہرگز کفار آپ کی آیتیں پڑھنے یا نہ روکیں، آپ کو نہ روکیں آپ کی، یا آپ نہیں روکیں، آپ بتاتے ہی رہیں، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ آیتیں ان کو سناتے رہیں، پڑھتے رہیں ان پہ۔ اور جب آپ پہ یہ آیتیں اتاری جا رہی تھیں تو ان کو آپ سناتے رہیں اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، اور ہرگز ان شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ حضور پاک کی طرف بھی ہے، مگر حضور پاک کی معرفت سے یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کافی حد تک۔ یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ معاذ اللہ حضور پاک نے کیا شرک کرنا تھا؟ یہ دوسروں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی معرفت سے تو آپ تو ظاہر نہیں کریں گے، مگر ان کو بھی کہو کہ یہ شرک نہ میں کروں گا نہ آپ کریں، تو اس پہ دھیان دو، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ یہ جو کفار کہتے ہیں ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو، یہ کیا کہتے ہیں آپ بس بتاتے جائیں ان کو۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے الہ نہ پوجو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے سب کو کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہر مدد کرنے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے۔ تو ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور اسی کا حکم ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز ہے، جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ وہی حاکم ہے ساری جہانوں کا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وہی پھر آخر لوٹنے والی بات، آخرت والی بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ آیات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہیں، اور مشرکین اور ہمارے لیے بھی، یہ جو بھی اچھائی ہے کہ اچھے کاموں کا نتیجہ اچھا ملے گا، اور برے کاموں کا جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور جیسے پہلے بتایا ہے کہ جی نیکوکار اچھے لوگ برے لوگ برابر نہیں ہو سکیں گے کسی بھی صورت میں، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ تو یہاں الحمدللہ یہ تفسیر مکمل ہوئی، اس کی قصص کی یہ لمبی صورت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مکمل ہوئی۔ اس کو پوری جو ہے نا پڑھنا بہت اہم اس میں احکام ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، جب بھی موقع ملے، اور آگے لازمی جتنے لوگوں کو بھی بھیج سکتے آگے بھیجیں، اس کو فارورڈ کریں، اور اپنے کمنٹس کے ساتھ، اور ان کو بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن اگر پریس کریں گے، کیونکہ ساری تو میں واٹس ایپ پہ نہیں بھیج سکتا، قریباً ڈیلی کوئی نہ کوئی اپلوڈ ہوتی ہے، تو اگر وہ بیل آئیکن پریس کیا ہو تو نوٹیفیکیشن جیسے ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب میں تو پہنچ جائے گی۔ تو آپ خود بھی کریں، اپنی فیملی کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، اور مجھے بھی امید ہے میری اولاد بھی، بچے اور عزیز اقربا وہ بھی سنیں گے اس کو اور عمل بھی کریں گے۔ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود۔